قربانی اللہ رب العالمین کی قربت کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ قربانی کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھیں اور اسی کے لیے قربانی کریں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں دوسری جگہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ حج کے اندر فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا، ہر امت کے لیے قربانی کو رکھا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی تو اس نے سمجھو قربانی کے فریضے کو ادا کر دیا ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، آپ ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے 2 سینگوں والے مینڈوں کی قربانی کی۔ اور بھی قرآن و حدیث میں بے شمار اس کے دلائل موجود ہیں کہ قربانی اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ ایک فریضہ ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی رضا کا ذریعہ ہے، جو اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ فریضہ صرف قربانی کرنے کے ذریعے ہی ادا ہوگا، یعنی جانوروں کی قربانی کی صورت میں ہی ادا ہوگا۔ اس کے پیسے خرچ کرنے یا کسی کو پیسے دے دینے کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو جائے گا۔ جیسے کہ آج لبرل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے سارے جانوروں کا خون کیوں بہاتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ اس پیسے کسی غریب اور مسکین کو دے دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک توقیفی عمل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اسی طرح ثابت ہے اور یہ اسی طرح کرنا پڑے گا، تب ہی آدمی جا کر اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ جو ہے وہ پا سکے گا اور اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کر سکے گا۔